सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ हमारे वालिदैन आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने मांगी जब उन्होंने भूल कर जन्नत के उस दरख्त में से खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। तो आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने आपकी नाफरमानी करके इस दरख्त का फल खाकर दरअसल अपनी जान पे जुल्म किया है, और अगर तूने हमें माफ न किया, हम पे रहम न किया तो हम उन लोगों में से हो जाएंगे जिन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों में अपना हिस्सा खो दिया। लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये वही कलिमात हैं जो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे, और फिर इनके साथ उन दोनों ने दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दुआ कबूल कर ली। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो इसमें एक बहुत बड़ी होप है, एक उम्मीद है कि अगर इन कलिमात के साथ आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम की दुआ कबूल हुई, उनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और हमें भी बख्श देगा। तो काला, दोनों ने कहा, रब्बना, ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसको कुछ नहीं जाता। उसकी बादशाहत, उसकी मुल्कियत, उसकी कुदरत सब अपनी जगह रहती है, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नुकसान पहुंचता है तो खुद इंसान को पहुंचता है, गुनाह करने वाले को पहुंचता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह सुब्हानहु तआला की कोई बात नहीं मानता या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके मुखालफत करता है तो दरअसल अपनी जान पर जुल्म करता है। जुल्म का मतलब होता है किसी चीज को उसके खास मकाम पर जो उसके लिए है वहां न रखना, खा कमी या ज्यादती करके या उसके सही वक्त या असली जगह से उसको हटा देना, ये जुल्म होता है। तो एक जुल्म इंसान अल्लाह ताला के साथ करता है जिसको शिर्क कहा जाता है कि उबूदियत या इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का है। जब वो अल्लाह से लेकर किसी और को दे देता है, किसी और की इबादत में लग जाता है, किसी और की पूजा पाठ में लग जाता है, तो अल्लाह का हक मारता है, ये भी जुल्म है। दूसरी किस्म का जुल्म वो है जो इंसान दूसरे इंसान पे करता है जब उसको उसका हक नहीं देता। फिर इसी तरह तीसरी किस्म का जुल्म वो है जो इंसान खुद अपनी ही जान पे करता है, जैसे कुरान मजीद में आता है, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी। तो इनमें से कुछ वो हैं जो अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो इंसान जब भी गुनाह करता है, चाहे वो अल्लाह के हुकूक में से किसी हक को ना देना हो, और सबसे बड़ा हक तो उसको अपना माबूद मानना है, सिर्फ उसी की इबादत करना है, या बंदों का हक जब नहीं देता, या फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है और कोई गलत काम कर बैठता है, तो ये सारी ही जुल्म की किस्में हैं। और इसमें इंसान पर लाजिम हो जाता है कि इंसान गलती के बारे में सोचे, उसका इतराफ करे, उसको मान ले और फिर अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करे। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद कायम की हैं। तिल का हुदूदुल्लाह कुरान में आता है, ये अल्लाह की हद है, फला तातदुआ, इनको क्रॉस नहीं करो, इनसे आगे नहीं बढ़ो। तो किसी भी हद से तजावुज करना ये भी जुल्म कहलाता है। इसी तरह कबीरा गुनाह हो या सगीरा, सब जुल्म में शामिल होते हैं। और जब इंसान जुल्म कर बैठता है, यानी दूसरे लफ्जों में गुनाह कर बैठता है, तो फिर उसके नुकसानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, यानी वो अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, वो कामयाबी से महरूम हो जाते हैं। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, यकीनन जालिम फलाह नहीं पा सकते। जालिमों से अल्लाह का कोई वादा नहीं कि वो उन्हें बख्शेगा या नहीं। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। तो जुल्म जो है, या दूसरे लफ्जों में गुनाह जो है, ये दरअसल इंसान को खुद ही नुकसान देता है। इसलिए जितना जल्द हो इंसान अपने आप को अल्लाह से तौबा करके इस्लाह की तरफ ले जाए। इसी दुआ में आ गया था, वह इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें बख्शा नहीं और हम पे रहम नहीं फरमाया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, यानी अगर तूने हमारे पिछले गुनाह माफ न किए और तूने हमारी इस तौबा को कबूल करके हम पे रहम न फरमाया, हमारी इस तकलीफ को दूर न किया, यानी मग़फ़िरत, यानी हमारे गुनाह को माफ करके हमारी इस गिल्ट और जो अंदर एक तकलीफ होती है उसको दूर ना किया, और रहमत का मतलब है हम पर खैर व बरकत नाजिल ना की,
تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں۔ رحمت اس پہ آتی ہے جس کی بخشش ہو جائے۔ تو خاسرین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ اندھیرے ہیں، ظلم اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں انسان کو پھر سیدھی راہ نہیں ملتی۔ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ کی آندھیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر انسان ایسے کام نہیں کر پاتا کہ جو اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کا اعتراف اور استغفار کرنا توبہ کی شرائط میں شامل ہے۔ یعنی پہلے آپ اقرار کریں کہ ہاں آپ نے غلطی کی ہے۔ پھر یہ کہ گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ گناہ ہی ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ عام طور پر گناہوں کی تقسیم کی جاتی کبیرہ اور صغیرہ، لیکن ہیں دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کے کام، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ مل کے جمع ہو کے بہت بڑے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک نبی تھا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہا تھا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ عام طور پر اگر ہم میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو ہم اپنی صرف نیکیاں یاد کرتے ہیں کہ میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتا تھا، نفل بھی پڑھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، یہ بھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور ہم اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی سابقہ نیکیوں کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ غلطی تو میری اپنی ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے مصیبت آنے کے بعد کہ وہ اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور پھر ان پر توبہ کرے اور ان پہ معافی مانگے۔ اور بعض اوقات تو امتحان بھی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو طرح طرح سے ہدایت دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے، لیکن وہ آگے دیتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح آزماتا ہے کہ شاید اب یہ پلٹ ہے، شاید اب یہ میری طرف رجوع کر لے۔ ایک مشکل میں نہیں کرتا، دوسری ڈال دیتا ہے، دوسری سے نکلتے تیسری میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو کچھ لوگ تو سنبھل جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا ہی کیا ہے، دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا میرے ساتھ۔ میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا، قوم ہی نہیں مان رہی تھی، اس لیے میں نکل آیا۔ وہ جسٹیفائی کرتے تو کر لیتے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، غلطی تو میری تھی، انی کنت من الظالمین، میں نے غلط کیا تھا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم اور حوا نے بھی اعتراف کیا، اور اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح اور پیغمبروں کی دعاؤں میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، اور نیکیوں کا پرچار کرنے کی بجائے اور ان کے اوپر تکبر کرنے کی بجائے وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے پشیمان ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار کرنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور کسی کو اس کی توفیق ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی ریئلائز کر لے اور اس کو توفیق مل جائے اور پھر وہ اللہ کا بن جائے۔ اب دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی، لیکن جب اس سے باس پرس ہوئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے اعتراف کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، جان کے نہیں انہوں نے کیا، بھول گئے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ابلیس نے اپنی غلطی اور اپنی گمراہی اور نافرمانی کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی۔ آدم علیہ السلام نے وہ ذمہ داری قبول کر لی کہ I was wrong۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، جبکہ آدم علیہ السلام چن لیے گئے، بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے، نبوت عطا ہوئی۔ تو ابلیس کو اس کی خود پسندی نے تباہ کیا، اور آدم علیہ السلام کو ان کے اعتراف گناہ نے کامیاب کر دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا نا انا خیر منہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے وہ دراصل آدم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جو اپنے گناہ پہ اڑا رہتا ہے اور تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے تو وہ ابلیس کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔
تو آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ نہیں دیا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ہم تو کہتے ہیں ہم تو سید ہیں اور ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہمارا تو گھرانہ بڑا اونچا ہے، ہم تو کئی قسم کے اپنی خوبیاں یاد کر لیتے ہیں اور اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو اتنا نیکیاں کا کام کرتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیے عذر نہیں بنایا کہ اللہ نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور پھر جنت میں بسایا تھا. حالانکہ کتنی نعمتیں ان کو ملی تھی اور از یونیک، وہ خوبیاں کسی اور کو نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود جب بھول ہوئی تو فوراً مان گئے. ان کے پاس علم بھی تھا، علم آدم الاسماء کلھا، یعنی یو نیم اٹ، کسی کا گھر جنت کے اندر ہو. دنیاوی اعتبار سے موسٹ سکسیسفل پیپل ہیں کہ جن کو بہت بڑے بڑے ایکڑز میں گھر مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے مینشنز میں وہ رہتے ہیں. لوگ ان پہ رش کرتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ. اگر کوئی ڈگری ہو اور ایک نہیں کئی ڈگریاں ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے. یعنی مال بھی ہو، اوپر سے علم بھی ہو، اور پھر اوپر سے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ رابطہ بھی ہو. وہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. اور پھر یہ کہ سب لوگ ان کے مطیع بھی ہوں، انسان کیا فرشتے بھی آگے جھکے ہوئے ہوں. یعنی کتنی ساری چیزیں تھی تکبر کرنے کی. اگر وہ کرنا چاہتے تو ان ساری چیزوں کو کریڈٹ دے کے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے اور اللہ کے آگے جھکنے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے. لیکن انہوں نے اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں سمجھا کہ اس کی وجہ سے میری کوئی بڑائی ہے، بلکہ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اگر تو راضی نہیں نا تو یہ جنت اور یہ فرشتوں کا سجدہ اور یہ علم اور یہ سب کچھ میرے کام نہیں آنے والا، یہ فائدہ نہیں دے گا. یہی حال بندہ مومن کا دنیا میں ہوتا ہے. نہ وہ اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، نہ وہ اپنی ڈگریوں پہ اور اپنے علم پہ فخر کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی عہدے اور منصب پہ کہ میں اتنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں، اتنے لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں. یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے نا.